امیر حیدر خان ہوتی صاحب، جناب نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب، جناب محسن داور صاحب، جناب اسلم بوتانی صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، جناب محمود اچکزئی صاحب، جناب شاہ احمد نورانی صاحب اور جناب علی نواز شاہ صاحب، ان سب کا فردن اور اجتماعاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایوان نے جو ایک مرتبہ پھر مجھ ناچیز پر اعتماد کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا مان رکھوں گا، کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان شدید مشکلات میں ہے۔ وہ میری وجہ سے یا اس ایوان کی وجہ سے نہیں، معزز ممبران کی وجہ سے نہیں۔ 2018 میں جہاں پہ اس ملک کی معیشت تھی، وہ پاکستان کی دنیا میں ایک مانی ہوئی معیشت تھی جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، ایک جھرلو زدہ الیکشن کے نتیجے میں اور آج ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ وہ فراڈ الیکشن کس طرح ہوئے، کس طرح جنوبی پنجاب کے بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور وہ دوپٹہ پہن لیں۔ جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے، جی پٹکا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں جناب۔ Order in the house, please. جی پرائم منسٹر صاحب۔ جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح RTS کو بند کروایا گیا، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ الیکشن کے نتائج، آپ بھی ایک نصف شہری علاقے اور نصف دیہاتی علاقے سے آپ کا تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شہروں کے نتائج ہمیشہ دیہاتوں کے مقابلے میں جلدی آئے۔ یہ تاریخ میں پہلا الیکشن تھا کہ دیہاتوں سے چند گھنٹوں میں نتائج آنے شروع ہو گئے اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے مہینوں التفا کا شکار ہو گئے۔ اور جناب اسپیکر، جب گنتی کروانے کے لیے درخواستیں ڈالی گئیں تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثاقب نثار، اس نے حکم دے دیا کہ مزید گنتیاں عدالتوں میں بند ہوں گی اور اب اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، کیا کیا دھاندلی کے لیے انتظامات کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب اس آنریبل ہاؤس نے مجھ پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو جناب اسپیکر، آج میں آپ کو وہ دن یاد دلانا چاہتا ہوں جب اسی فلور پر اس وقت کی حکومت کے نمائندوں نے، خود اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ جو دھاندلی کا الزام اپوزیشن نے لگایا ہے اس کی پوری تحقیق ہوگی۔ جناب اسپیکر، آج تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس کو 5 سال گزرنے کو ہیں۔ میں آج اپنی طرف سے اور اس معزز ایوان کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس دھاندلی کی بھرپور تحقیق کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دیں،
تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ کس طرح مینڈیٹ چرایا گیا. جناب اسپیکر، اس کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی. جو چیلنجز سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. کئی مرتبہ اس کے اوپر یہاں بات ہو چکی. میں اس کے اوپر وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا کہ جب IMF سے ہماری گفت و شنید بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تو عمران نیازی کے اشارے پر 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا گیا کہ آپ IMF کی شرائط، جو وفاقی حکومت، جو نئی حکومت تھی، اس کے لیے مشکلات قائم کرنے کے لیے، وہ مشکلات میرے لیے نہیں تھیں، جناب زرداری صاحب کے لیے نہیں تھی، 22 کروڑ عوام کے لیے تھی. ان کے راستے میں کانٹے بوئے جا رہے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ان شرائط کو نہیں مانتے. یہ وہ سازش ہے جناب اسپیکر جس کا ایک سلسلہ لا امتناعی ابھی تک جاری ہے. پھر وہ سائفر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. امریکہ کو کس طرح نشانہ بنایا گیا کہ جناب وہ اس ملک کے اندر اس نے سازش کے ذریعے حکومت کو بدلوایا. یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اور کس طرح چین اور روس کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا. وہ ہمدردی کا اظہار نہیں تھا، وہ مگرمچھ کے آنسو تھے. اور آج جناب اسپیکر میں یہ بات یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہماری حکومت کے زعماء، جن میں فارن منسٹر شامل ہیں، جن میں MOS پیٹرولیم شامل ہیں، ان کی اور تمام باقی وزارتوں کی محنت سے اس وقت جب میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں، رشیا میں پاکستان کے لیے سستے تیل کا جہاز، اس میں تیل جو ہے اس میں لادا جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا. مجھے بتائیے کہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو روس ہمیں تیل دیتا؟ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ سازش، بدترین سازش جو پاکستان کے خلاف کی گئی. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کس طرح سامنے آ رہی ہے. ثاقب نثار اور طارق رحیم کی گفتگو آڈیو جو ان کی کیسٹ ہے وہ لیک ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آئی، اب تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. اور وہ سازش کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ ثاقب نثار جس نے جناب اسپیکر الیکشن PTI کو جتوانے کے لیے دھاندلی کا ایک بازار گرم کیا، شیخ رشید جس کو میں شیخ حرم کہتا ہوں، اس کے حلقے میں وہ بطور چیف جسٹس نہیں، ان کے پولیٹیکل ایجنٹ بن کے وہاں پر پہنچ گئے. وہ ثاقب نثار جناب اسپیکر جس نے پاکستان کے اندر ہسپتالوں کا نظام تباہ کر دیا. وہ ثاقب نثار جناب اسپیکر جس نے 2.5 سال دن رات سو موٹو لے کر اس قوم کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ ثاقب نثار جس نے PKLI میں اپنے بھائی کو بھرتی کرانے کے لیے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ سینکڑوں مریض جو کہ جن کے گردے کی پیوند کاری ہونی تھی، جناب اسپیکر وہ موت کے منہ میں چلے گئے. جناب اسپیکر آپ اندازہ فرمائیں کہ 20 ارب روپے سے وہ ہسپتال بنا. کبھی وہ KP جاتے تھے اور کبھی کسی کچن میں جا کر وہ برتن دیکھتے تھے. ہفتے اور اتوار کو وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے. ایک دن مجھے بھی انہوں نے بلایا لاہور میں اور مجھے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جناب ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی بجلی نظر نہیں آ رہی. تو میں نے کہا آپ ایسے ہی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ گرمیوں کے دن تھے. میں نے کہا آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ، یہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، بجلی سے چل رہے ہیں. جناب اسپیکر یہ ہے وہ صورت گری. اور آج وہ ثاقب نثار جن کا کردار پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں طارق رحیم کو ہائے صاحب وہ دیکھ لینا
وہ فلانے نو وکیل کر لو تے وہ ہاں جی ہو رہا ہے جی بالکل ہو رہا ہے اے جڑا 2010 دا فیصلہ پڑھ لو اس کے بعد انہوں نے کوئی رستہ نہیں ملتا انہوں نے. جناب اسپیکر یہ اب اس کے بعد کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ سازش میرے خلاف یہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہے, یہ اس ایوان کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور آج پارلیمان کے فیصلوں کو جناب اسپیکر چیلنج کیا جا رہا ہے. مجھے اس پارلیمان نے منتخب کیا ہے بطور وزیر اعظم. جناب اسپیکر اگر یہ پارلیمان ایک فیصلہ کرتی ہے اور اپنے بحث کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے اور وہ حکومت کو اور وہ کابینہ کو پابند کرتی ہے تو میرا فرض ہے کہ پارلیمان کے فیصلے کا احترام کرنا. میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جناب اسپیکر جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں, جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسط سے, میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل. جناب اسپیکر ہر صورت. جناب اسپیکر یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمان قانون بنائے اور قانون اپنی شکل اختیار کرنے سے پہلے عدلیہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. جناب اسپیکر یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمان آئین بنائے. 73 کے آئین کے حوالے سے ابھی ہم نے سیلیبریشنز پچھلے ہفتوں ہم نے اور ان کی خوشیاں منائیں کہ کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے مل کر وہ ایک آئین بنایا. اور جناب اسپیکر آئین کو بنانا, آئین میں ترمیم کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے. عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. یہ ہو نہیں سکتا. آج یہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے. اور جناب اسپیکر اس کے اوپر اگر پارلیمان صدائے احتجاج بلند کرے, اس کے اوپر پارلیمان اگر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے, تو پھر اس کے اوپر جناب کنٹیمپٹ کا وار اس کے لیے تھریٹ کیا جائے, فیصلے میں لکھا جائے کہ جناب آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو میجورٹی جو ہے ہاؤس کی کھو بیٹھا ہے. آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس 3 ممبر بینچ نے, اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے. ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. ہم 3 ممبر بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے جناب اسپیکر. ہم 4-3 کے فیصلوں کو مانتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ظلم اور زیادتی کے بنا پر ان کو شہید کر دیا گیا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں, مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. جناب اسپیکر میں یہاں پر یس کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کہا گیا کہ جناب گفتگو کریں. ہم سیاستدان, ہمارے پاس نہ بندوق ہے نہ توپ ہے, ہمارے پاس تو سوٹی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے جناب اسپیکر, ہمارے پاس تو سوٹی بھی نہیں. چاہے وہ 12 اکتوبر ہو یا اس سے پہلے کبھی کے واقعات ہوں, وہ سوٹی لاتے آتے ہیں تو جناب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ہم تو بات چیت کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے. اس کی شاندار مثالیں اس ہاؤس میں بیان کی جا چکی ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ہم نے خود فیصلہ کیا, میرے پارٹی کے حکومت کے جو زعماء ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ وزیر اعظم آپ انوائٹ کریں, سب ہم اکٹھے آپ انوائٹ کریں پی ٹی آئی کو. مجھے جماعت اسلامی کے زعماء ملے,
میں نے پی ٹی آئی کو انوائٹ کرنے کے لیے ہم نے مشورہ کر کے ہماری پارٹی ہماری حکومت کے اندر بعض زعماء ایسے ہیں جو بڑے سخت اس معاملے میں وہ اپنا ویو رکھتے ہیں اور جائز ویو رکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم نے منت سماجت کی کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے جناب اسپیکر کل فیصلہ کیا کہ سینٹ میں جو کہ ہاؤس آف فیڈریشن ہوتا ہے وہاں پر ہم بات چیت کے لیے ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے. ہم نے اس کے لیے مشاورت کی اور انشاءاللہ آج امید ہے کہ وہاں پر ہم بات چیت کا آغاز کر دیں گے. لیکن جناب اسپیکر بات چیت کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل بات کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا، شفاف الیکشن ہوں گے. یہ بلوچستان کے زعماء بیٹھے ہیں، ویسے بھی بلوچ سردار، بلوچ عوام اور وہاں کے پختون عوام ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر ہمیشہ اور ان کا گلا بھی سر آنکھوں پر کہ جناب بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا، اور ان کا گلا سر آنکھوں پر. جناب اسپیکر آپ جانتے ہیں، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پنجاب کے خلاف جو صحیح یا غلط جو باتیں تھیں وہ پچھلی دہائیوں میں تھمی، اور پنجاب بڑا بھائی نہیں بلکہ برابر کا بھائی بن کر چاروں صوبوں کے لے کے چلنا، وہی پاکستان کا جی جناب، وہی پاکستان کا مقام ہے، وہی پاکستان کا مقصد ہے. تو آج جناب اسپیکر اگر صرف ایک صوبے میں پوچھتا ہوں، عدالت عظمیٰ ہر بات پنجاب میں الیکشن کی بات کرتی ہے، کے پی تو ان کو یاد نہیں آیا، ایک لفظ کے پی کے بارے میں نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں الیکشن ہو نہ ہو یہ عدالت عظمیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. جہاں اسپیکر یہ پاکستان ہے، یہ فیڈریشن ہے، یہ چار اکائیاں ہیں جو مل کر پاکستان بناتی ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں عظیم مقصد کے لیے. اور اگر آپ صرف ایک صوبے میں بعض جو پارٹیز ہیں، بلکہ ایک پارٹی ہے اس کا ایک مذموم ارادہ ہے کہ وہ یہاں پر جمہوریت کی آڑ میں فاشزم لے کے آنا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ لے کے آنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر ان کا دور ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا، بھگت لیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم نے اور میرے تمام ساتھیوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ان کی طرح نہیں کہ ایک دن جیل میں گئے تو رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس طرح کی جرت سے کہ اگر وقت برا آ گیا ہے تو پھر کھڑے ہو اور اس کا مقابلہ کرو. جناب اسپیکر میں یہاں پر اس ہاؤس میں ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے 10 15 سال 5 سال 3 سال جیلیں کاٹی ہیں. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں اگر صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے 6 مہینے پہلے تو اس کا کیا پیغام جائے گا کہ پنجاب خدا نخواستہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے پاکستان کے باقی صوبوں کو. مجھے بتائیں آپ کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اگر وہاں پر ایک پارٹی جیتتی ہے یا دوسری پارٹی جیتتی ہے تو اس کا پھر 6 مہینے بعد جو باقی پاکستان میں الیکشن ہوگا بشمول وفاق کے، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیا وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے؟ جناب اسپیکر اس سے مزید مسائل کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک دن الیکشن ہوں اور وہ شفاف الیکشن ہوں. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی تیار ہے تو ہم آج اپنا وقت ہم نے اس کو نامزد کر دیا ہے، ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے. لیکن صرف یہی نہیں، 2018 کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک ان کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا کہ کس طرح نیب نیازی نے مل کر ان کی بہن کو جیل بھجوایا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر نواز شریف کی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا، کس طرح نیب نیازی نے مل کر جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیے. ساکم نثار کو اس کو تو یاد نہیں آیا، وہ ہر روز 100 موٹے لیتا تھا. جناب اسپیکر بی آر ٹی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اورنج لائن ہے جو چین نے تحفہ دیا، جناب اسپیکر وہ 2 سال تاخیر کا شکار رہا، اس لیے
کہ پی ٹی آئی نے اس کے خلاف پٹیشن داخل کر دی اور جناب دن رات وہ مقدمے چلتے تھے. وہاں سے جب لاہور ہائی کورٹ سے ہم سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی. یہاں پر فیصلے کے بعد 8 مہینے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. اس کے پیچھے کردار ثاقب نثار تھا, اور اس لیے کہ جناب اسپیکر کہ اگر یہ کہیں چل پڑا مسلم لیگ نون کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں تو کہیں ووٹوں کا پلڑا نون میں نہ چلا جائے. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ بدترین سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہوئیں, اور آج ہمیں یہ سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کشمیر تو نہیں بیچ دیا. بھئی کشمیر آپ نے تو پاکستان کو بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جناب اسپیکر, میں یہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اربوں روپیہ آپ نے صرف ایک منصوبے میں آپ نے نقصان پہنچایا, اس کو اورنج لائن میں, اور چین کا جو آپ نے جو ٹرسٹ تھا اس کو ڈیمیج کیا. اس کے بعد اس کے مقابلے میں بی آر ٹی پشاور میں کیا ہوا؟ یہ بیٹھے ہیں چیئرمین, ان سے پوچھیں, یہ بتائیں گے آپ کو ساری کہانی. بی آر ٹی پشاور میں سٹے آرڈر کے اوپر سٹے آرڈر, سٹے آرڈر کے اوپر سٹے آرڈر, اور نیب کا چیئرمین کہتا ہے میں کیا کروں, سٹے آرڈر ہیں. وہاں تو سٹے آرڈر ہیں اور یہاں پر دن رات فیصلے ہو رہے ہیں اور جھوٹے مقدمے ان کے اوپر ہمیں جیلوں میں بچوایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ کردار جنہوں نے پاکستان کے خلاف بدترین سازش کی. اور چاہے جناب اسپیکر مولوی تمیز الدین کا کیس ہو, چاہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو, چاہے نواز شریف یا مخدوم یوسف رضا گیلانی کا کیس ہو, جب تک کہ یہ کردار کٹہرے میں نہیں آئیں گے, کھڑے کیے جائیں گے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں عدل و انصاف ہمیشہ ناپید رہے گا. میں آپ کو بالکل دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس ملک کو بنانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے. ہمیں ان بھمبل بھوچیوں میں نہ ہمیں اپنا اس میں الجھایا جائے. میں اگر غلط کہا تو معافی چاہتا ہوں. چلے. اور جناب اسپیکر, بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا, اور میری اس گزارش کو ضرور پذیرائی بخشیں. ہمیں تو بے بنیاد جیلوں میں بھجوایا گیا, ہم نے وہ جیلیں کاٹی. اس کے خلاف ٹھہر جائیں, جس کے نام نیازی ہے, عمران نیازی, 8 منٹ میں 8 بیلیں مل رہی ہیں. کہتے کہ توشہ خانہ میں اگر مجھے پھنسایا گیا تو پھر اور بھی آئیں گے. بھئی آ جاؤ بھائی, پھر آتے کیوں نہیں جیل اپنا وہاں پر عدالت میں؟ وہ ٹوپ پہن کے آ جاتے ہو, پتہ نہیں ٹوپ کے اندر ہے کیا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. بالٹی پر, اچھا بالٹی ہے وہ, اچھا میں سمجھا کہ وہ ٹوپ ہے. میں سوری جناب اسپیکر, وہ بالٹی یا ٹوپ پہن کے آ جاتے ہیں. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ عدلیہ کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ایک طرف 8 منٹ میں 8 بیلیں دی جا رہی ہیں. ہر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ویڈیو کے ذریعے آ جائیں, اور دوسری طرف اگر ہم میں سے کوئی 1 گھنٹہ نیب کی عدالت میں تاخیر سے پہنچا تو وارنٹ آف اریسٹ شروع ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ وہ دوہرا معیار ہے, یہ وہ دوہرا معیار ہے جس نے اس وقت پاکستان کے اندر نظام عدل کو دفن کر دیا ہے. اور میں آج آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے عدالت عظمیٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک جھوٹا اور ایک پرچہ ایشو ہوتا تھا تو راتوں رات چھاپے پڑتے تھے. میں نے محترمہ فریال طالپور صاحبہ کی بات کی, عید کے دن چاند رات تھی. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن دل دکھتا ہے جب میری بیٹیوں کے گھروں کو جناب اسپیکر پولیس نے گھیرے میں لے لیا.
جناب اسپیکر، ان کے گود میں ایک جج بیٹھا ہے جس کے خلاف اربوں روپے کے سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. ان کا کیا کیا انہوں نے کتنے ججوں کو کرپشن کے اوپر گھر بھجوایا؟ جناب اسپیکر، پہلے اپنے گلے میں جھانکنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، پھر آپ کسی اور سے پوچھیں، پھر آپ کو عزت بھی ملے گی اور پذیرائی بھی ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے. جناب اسپیکر، میں اگلے دن کوٹ لکھپت جیل میں گیا. بلاول بھٹو صاحب بھی ایک دفعہ آئے تھے، ان کو میں نے سوپ پلایا تھا وہاں پہ، اور انہوں نے سوپ کی بڑی تعریف کی تھی کہ شہباز شریف صاحب آپ نے بڑا اچھا سوپ پلایا ہے. میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ خیریت سے یہاں سے جائیں. سوپ میں نے جو پلایا ہے وہ بڑی محبت سے پلایا آپ کو. جناب اسپیکر، وہاں پر سینکڑوں قیدی موجود ہیں جن کی ضمانتوں کی بیلیں 8 سال سے سنی نہیں گئی. یہاں پر ایک لاڈلے کے لیے سو موٹو آ جاتا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو سو موٹو جو ہے نا جناب اسپیکر، دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. اور آج اس قانون کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ قانون جامد رہے گا جب تک کہ عدالت فیصلہ نہیں کرتی. یہ انصاف نہیں ہے، یہ سینہ زوری ہے. یہ سینہ زوری جناب اسپیکر کہ اس پارلیمان کے تقدس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پارلیمان کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے.